بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی صف بندی کے احکام اور آداب سے متعلق۔ نمبر 9، صف کے پیچھے تنے تنہا کھڑے نہ ہونا۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے تنے تنہا نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ آپ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، یعنی پچھلی صف میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمازی نہ ہو، تو امام احمد کے مسلک کے مطابق اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک علیہم الرحمہ کے نزدیک نماز ہو تو جاتی ہے، لیکن صف کے پیچھے تنہا نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ مکروہ ہے، اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور استحباب دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب رہی یہ بات کہ جو شخص صف مکمل ہونے کے بعد آئے تو کیا کرے، تو اس سلسلے میں طبرانی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص صف تک پہنچے اور وہ مکمل ہو چکی ہو تو اکیلا نماز نہ پڑھے، بلکہ ایک آدمی کو اپنی طرف اگلی صف سے کھینچ لے تاکہ اس کو اپنے پاس کھڑا کرے۔ فائدہ: اصل حکم تو یہی ہے، لیکن آج کل جہالت عام ہے۔ اگر اگلی صف میں سے کسی کو کھینچا گیا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا جس سے اس کی نماز خراب ہو جائے گی، اس لیے جہاں کسی کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو اور کھینچنے میں اس کی نماز فاسد ہونے کا قوی اندیشہ ہو، وہاں اکیلے کھڑے ہو جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہشتی گوہر میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اور اگر آدمی سمجھدار، مسائل جاننے والے ہوں اور اس کا خطرہ نہ ہو کہ نماز فاسد کر لے گا، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صف کے بائیں جانب سے کسی کو کھینچ لے، اور اگر داہنی جانب سے کھینچے تو بھی مضائقہ نہیں۔ نمبر 10، صف کا خلا پر کرنا۔ جماعت میں شامل ہوتے وقت اہتمام سے صف کی خالی جگہ پوری کرنی چاہیے، اور اگر کبھی غفلت سے نیت باندھ لی اور نیت باندھنے کے بعد نمازی کو معلوم ہوا کہ درمیان میں کچھ فاصلہ رہ گیا ہے تو نیت باندھے باندھے کھسک جائے اور فاصلہ پر کر لے اور قریبی نمازی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا لے۔ اسی طرح دوران نماز اگر نمازی اپنی سامنے خالی جگہ دیکھے، مثلا نمازی نے دوسری صف میں نماز کی نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد پہلی صف میں اس نے خالی جگہ دیکھی تو نیت باندھے باندھے چل کر پہلی صف کے خالی جگہ کو پر کر لینا چاہیے۔ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل قلیل ہے۔ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صف بنانے میں کوتاہیاں۔ اوپر جو صف بندی کا طریقہ بیان کیا گیا وہ اس کا سنت اور مسنون طریقہ ہے، لیکن عام طور سے صف بنانے میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، صف کی ایک ہی جانب کھڑے ہونا۔ اوپر جو صف بندی کا طریقہ بیان کیا گیا، اکثر نمازی اس کے مطابق صف بندی کا بالکل خیال نہیں رکھتے، بغیر یہ دھیان کیے کہ امام کی کس طرف نمازی زیادہ ہے اور کس طرف کم ہے اور انہیں کس طرف شامل ہونا چاہیے، اس سے بالکل غافل ہو کر مسجد میں جدھر سے داخل ہوتے ہیں اسی جانب کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے امام کی دوسری جانب صف بالکل خالی ہو یا اس طرف نمازی بہت ہی کم ہو۔ یہ بہت سخت کوتاہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح جو لوگ صف بندی کے اس قاعدے کی خلاف ورزی کر کے امام کی کسی ایک جانب بنسبت امام کی دوسری جانب کے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان زیادہ ہونے والے سب نمازیوں کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، صف خالی چھوڑ دینا۔ ایک کوتاہی یہ بھی بکثرت سامنے آتی ہے کہ ابھی صف اول
یا کوئی بھی اگلی صف خالی ہے لیکن نمازی اس کو پر کرنے کے بجائے فوراً دوسری صف بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ اکثر غفلت اور سستی ہے۔ پچھلی صف کے نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے آنے والے نمازی اس کو پر کر لیں گے، اور پھر ہر آنے والا نمازی یہی سمجھتا ہے کہ دوسرا اس کو پر کر لے گا، لیکن کوئی بھی اسے پر نہیں کرتا، اور یہی صورتحال بعد کی صفوں میں ہوتی ہے۔ اس کا سبب صف اول کی اہمیت اور ذمہ داری کے احساس کے فقدان کے سوا کچھ نہیں۔ پہلی اور اگلی صف کو مکمل کرنا بعد میں آنے والے ہر نمازی کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہر نمازی کو خود فکر کر کے صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ بعض نمازی صف اول یا دوسری صف کے کنارے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں چٹائی یا دری بچھی ہوئی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، صف کو خالی چھوڑنے کے لیے یہ عذر قابل اعتبار نہیں، اس کی وجہ سے صف کو خالی چھوڑ دینا درست نہیں۔ نماز تو احکم الحاکمین کے سامنے بیچارگی، ذلت اور مسکنت کے اظہار کا نام ہے، جس کا اظہار سادہ زمین پر پوری طرح ہوتا ہے، لہذا صفوں کے ایسے تمام کنارے کو اہتمام سے پر کرنا چاہیے۔ البتہ مسجد کے ٹرسٹیوں کو بھی بلا عذر صفوں کے گوشے خالی نہ چھوڑنے چاہیے۔ بعض مرتبہ دھوپ کی تیزی سے فرش گرم ہو جاتا ہے یا کوڑا کرکٹ وغیرہ جمع ہونے کی بنا پر وہاں سجدہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں کے انتظام پر خصوصی نگاہ رکھنی چاہیے۔ بعض نمازی جماعت یا رکعت نکل جانے کے خوف سے اگلی صف پوری نہیں کرتے، جلدی سے تنے تنہا پچھلی صف میں نیت باندھ لیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں، مکروہ ہے، اگلی صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صف بندی کے مسنون طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کوتاہیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔